بسم الله الرحمن الرحيم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال الله تعالى في مقام آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا آسماں کے ستاروں سے زیادہ زمین کے ذرات سے زیادہ درود و سلام ہو محسن انسانیت امام اعظم امام اہل حدیث امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ہر طرف گالیاں دی جا رہی ہیں چند ہی دن قبل ایک رافضی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا ان کو گالیاں دی میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالوں جو اس رافضی نے نکالے تھے ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے انہوں نے صحابہ اکرام کو گالیاں بھی نکالی برا بھلا بھی کہا ان ظالموں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں قرآن کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم کن پاک ہستیوں کو گالیاں نکال رہے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہم کن کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ جن کی نشانیاں تورات میں بھی موجود ہیں جن کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے صحابہ اکرام کا تذکرہ زبور میں 7 مرتبہ آیا ہے انجیل میں 11 مرتبہ آیا ہے تورات میں 13 مرتبہ آیا ہے اور قرآن مجید میں 750 مرتبہ صحابہ اکرام کا تذکرہ آیا ہے یہ وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار یہ وفادار یہ باوفا یار کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پہ ساتھ دیا غزوات کے اندر میرے رسول کے ساتھ غزوہ بدر دیکھ لیں آقا کے صحابہ آقا کے ساتھ ہیں
غزوہ احد دیکھ لیں، غزوہ تبوک دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، جتنے بھی غزوات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے۔ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوانا تو گوارا کر لی، اپنے جسم کے اوپر زخم لگوانا تو گوارا کر لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اور نہ ہی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آنے دی۔ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کے نکلنے والے الفاظ کو ہڈیوں پہ لکھا، چمڑوں پہ لکھا، کاغذات پہ لکھ کے کتاب کی شکل دی اور ہم تک پہنچایا، لیکن آج لوگ انہی کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کے احسانات کو بھول چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ جینے کا سلیقہ اگر ہم کو آیا ہے تو صحابہ کرام کی بدولت ہی آیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول ہی ہیں کہ جن کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر صحابی کا تذکرہ انمول ہے، بیان کرنے کے لائق ہے کہ ہر صحابی کا الگ الگ واقعہ بیان کیا جائے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ترین آدمی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کون سی ہستی تھی، ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزتیں عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، سارے صحابہ مغفور ہیں، اللہ نے سب کو معاف کیا، گناہ گار تو ہم ہیں۔ اللہ نے ہمارے متعلق فرمایا کہ والذین جاءوا من بعد، کہ جو تیسرا طبقہ ہے، نہ میں اور آپ ہم مہاجرین میں سے بھی نہیں ہیں، نہ ہم انصار میں سے ہیں، تو تیسرا طبقہ ہمارا ہے۔ ہمارے متعلق اللہ نے فرمایا کہ تم مہاجرین اور انصار کے لیے دعائیں کریں۔ دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام سے کے بغض سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما دے۔ ہم نے تو ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے دعائیں کریں۔ صحابہ کرام تو سارے کے سارے جنتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ ابیض الوجہ، ان کا چہرہ خوبصورت تھا، یسترخر ازارہ، جسم میں کمزوری اتنی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوراک کی کمی کی وجہ سے جسم میں اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ جو شلوار ہے تہمد ہے یہ بھی ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق کو رخصت دی ہے کہ میرے صدیق کی اگر جو چادر ہے تہمد ہے ٹخنوں سے نیچے بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خوبصورت چہرہ ہے اور بال باریک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آخری وقت میں جب آخری عمر کو پہنچے تو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ پھر مہندی لگایا کرتے تھے سر کے بالوں پہ اور داڑھی پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کا لقب ابو بکر رکھ دیا۔ ان کا والد کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم صحابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو دوست بنانا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، پہلی تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کا جو خلیل ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، انبیاء کرام اپنا دوست نہیں بنایا کرتے۔ حضور فرماتے اگر میں نے اپنا جگری دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، اگر میں نے پکا کسی کو دوست بنانا ہوتا، اپنا جگری یار بنانا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا۔
حضرات گرامی قدر، یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جس وقت مسلمان ایمان چھپا رہے تھے، نبی علیہ السلام کا نام لینے کے اوپر بھی لوگوں کو پتھر مارے جاتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے صحابی تھے کہ جنہوں نے مسجد الحرام کے اندر آئے، بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر داخل ہوئے۔ جب لوگ ہاتھ باندھ کر غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے تو یہ وہ پہلے عظیم صحابی تھے جنہوں نے ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا، اللہ کا نام لیا۔ عموماً کہا جاتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ لیتے، جب اللہ اکبر کہتے ان کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، کبھی کبھی تو داڑھی آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی، داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا صدیق رضی اللہ عنہ کس قدر عبادت کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ حملے کے الفاظ بولتے ہیں کہ حضرت صدیق کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے دوست کو چھوڑ دو، تم کیوں مارتے ہو میرے دوست صدیق کو؟ میرے دوست نے تو اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، صدیق واحد شخص تھا جس نے میری تصدیق کی تھی۔ جب لوگ مجھے مار رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تھے اور کیا کہا تھا؟ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا ایک اللہ رب ہے، صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، بتوں کی نفی کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، کیا تم اس وجہ سے اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دوست کو تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب کب عطا کیا؟ واقعہ معراج ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کروائی تو اوپر نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل سے عرض کی تھی، اے پیارے جبریل، جب میں واپس جاؤں گا مکہ کی سرزمین پہ جاؤں گا، مجھے یہ تو بتاؤ، جب میں لوگوں کو بتاؤں گا مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی میں گیا ہوں، پھر میں نے ساتوں آسمان کی سیر بھی کی ہے، میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، جب میں واپس آ جاؤں گا اے جبریل مجھے بتاؤ تو صحیح، میری بات پہ یقین کون کرے گا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں کوئی یقین کرے نہ کرے لیکن آپ کا دوست صدیق ضرور یقین کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے، واقعہ معراج سارا واقعہ سنایا، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر بھی کی ہے، تو وہ تمسخر میں آ کر مذاقاً کہتا ہے کہ اب مزہ آئے گا، سیدھا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ، دستک دیکھتا ہے، حضرت ابوبکر باہر تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے ابوبکر آپ ذرا مجھے بتلائیے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایک رات کے اندر مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی کی طرف گیا ہوں، پھر میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی، کیا تم مان لو گے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کس نے کہا ہے؟ وہ کہنے لگا تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسے سورج روشن ہے، سورج کی روشنی کی طرح میں اس بات پہ یقین لاتا ہوں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر تو صدیق ہے، تو سچا ہے، تو نے میری تصدیق کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا اس وقت ساتھ دیا۔ یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر غریب تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے۔ مکہ کے بازار کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی 6 بڑی دکانیں تھیں، کپڑوں کی دکانیں تھیں، بہت بڑے تاجر تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر 40,000 چاندی کے سکے موجود رہتے تھے، مال تجارت
تجارت والا الگ تھا، یہ وہ مال تھا جو اضافی گھر میں موجود رہتا تھا، بہت بڑی رقم ہے، 40,000 چاندی کے سکے ہر وقت گھر میں موجود رہتے تھے۔ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوتے ہیں، اپنے مال کو دین کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں، اے مومنوں کی جماعت، تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، دین اسلام کو، دین محمدی کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اپنا اپنا مال لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر جاتے ہیں، گھر کا آدھا مال اٹھایا، بہت مالدار تھے، آدھا مال اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ادھر سے صدیق بھی جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ایک چھوٹی سی گٹھڑی باندھی، گھر کا سارا سامان، دیواروں پہ دیکھا کہ کوئی سوئی ہے، وہ بھی باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آپ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے عمر، ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آدھا مال گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔ لیکن جب ابو بکر صدیق کی باری آتی ہے، سوال کا انداز ہی بدل گیا۔ آپ فرماتے ہیں، اے ابو بکر، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اصحاب رسول با ادب ہو کر مؤدب انداز میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ بتائیں آج کسی بیمار کرسی کس نے کی ہے؟ حضرت بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج کسی نے کسی مومن کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت بکر صدیق کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آج غریب کی مدد کس نے کی ہے؟ محتاجوں کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، میں نے کھلایا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ فرماتے ہیں، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنا خوش قسمت انسان ہے، اور دوسری روایت کو ساتھ ملائیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابو بکر، ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ ان میں سے تم بھی ہوگا۔ جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا، اے صدیق مجھ سے داخل ہو۔ دوسرا دروازہ کہے گا، اے صدیق مجھ سے داخل ہو۔ جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں گے، اے صدیق مجھ سے داخل ہونا۔ یہاں میں ایک لیڈروں کو اور اساتذہ اکرام کو اور والدین کو ایک ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تلامیذہ سے، اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی غریب کی مدد کی ہے؟ تم میں سے کون ہے کہ آج جس نے روزہ رکھا ہے؟ ہر بڑے لیڈر کو چاہیے جو اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان سے پوچھا کرے، آپ نے آج کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کیا آج آپ نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ ذکر و اذکار بھی کیے ہیں یا نہیں؟ آج کس نے کسی غریب کی مدد کی ہے؟ آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو یہ میرا پیغام ہے ہر بڑے کو کہ اپنے جو اس کے ماتحت ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آج نیکیاں کس نے کی ہیں، نیک کام کس نے کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رسول کی تربیت کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر دین کو کسی کے مال نے نفع پہنچایا ہے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت ساتھ دیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اقتدار بھی نہیں تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، میرا دل ہے کہ میں مکہ سے باہر چلا جاؤں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ
اللہ عنہ مکہ المکرمہ سے باہر چلے گئے تھے، حدود کراس کر دی تو ایک کافر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں مکہ سے باہر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ باہر نہ جائیں، آپ جائیں گے تو جو غریب ہیں ان کی مدد کون کرے گا، محتاجوں کی مدد کون کرے گا؟ تو دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنے کی اجازت اللہ پاک نے دے دی۔ دوپہر کا وقت ہے، مکہ کی سرزمین گرم ہے، عرب کی گرمی آپ کو معلوم ہے، جیسے ہوتا ہے ہم دوپہر کے وقت سارے بندے اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، مکہ کے لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، صدیق اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت رسول اللہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے صدیق اپنے گھر والوں کو علیحدہ کر دو، آج میں تیرے ساتھ ایک راز کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک راز کی بات بتلانا چاہتا ہوں، صدیق تیرے الفاظوں پہ قربان ہو جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول سب کے سامنے بتا دیں، صدیق کا سارا گھرانہ نبی کا رازدان ہے۔ اے اللہ کے رسول سب کے سامنے آپ بات بتا دیں، میرے خون کے اندر وفاداری ہے، میرے سارے کا سارا خون، میرا پورا گھرانہ آپ کا رازدان ہے، آپ کا وفادار ہے، یہاں سے بات باہر نہیں نکلے گی۔ اے اللہ کے رسول سب کے سامنے بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، دونوں یار چل پڑتے ہیں اور بات سچ نکلی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے باہر چلے جاتے ہیں، ابو جہل آتا ہے، نبی علیہ السلام کے گھر آتا ہے، پوچھا، کہا اللہ کے رسول گھر نہیں ہے، سیدھا گئے صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس پرانے کافر کو بھی پتا تھا اگر نبی اپنے گھر نہیں ہے تو کہاں ملیں گے؟ صدیق کے گھر ملیں گے۔ اگر نبی اپنے گھر موجود نہیں ہے تو یہ پکی بات ہے، اس کافر کو بھی پتا تھا کہ اگر نبی اپنے گھر نہیں ہوں گے تو صدیق کے گھر ہوں گے، کہ مکہ کے اندر اور کوئی شخص ہے ہی نہیں اللہ کے رسول جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں۔ دروازے پہ دستک دی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لاتی ہیں۔ ابو جہل پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ پتہ ہے؟ کہاں؟ میرے علم کے اندر ہے۔ کہا پھر بتاؤ کہاں گئے ہیں؟ کہا نہیں بتاؤں گی۔ کہا تیرا بابا صدیق کدھر ہے؟ کہا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کہا پتہ ہے؟ پتہ ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہا نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل کہنے لگا مانتی ہو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مانتی اس لیے ہوں صدیق کی بیٹی ہوں جھوٹ نہیں بول سکتی، مانتی اس لیے ہوں صدیق کی بیٹی ہوں جھوٹ نہیں بول سکتی، ہمارے خون کے اندر جھوٹ موجود نہیں ہے، مانتی اس لیے ہوں کہ صدیق کی بیٹی ہوں جھوٹ نہیں بول سکتی، بتاتی اس لیے نہیں ہوں نبی کا راز ہے فاش نہیں کر سکتی، مانتی اس لیے ہوں کہ جھوٹ نہیں بول سکتی، صدیق کی بیٹی ہوں، بتاتی اس لیے نہیں ہوں نبی کا راز ہے فاش نہیں کر سکتی۔ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے چہرے پہ تماچا مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہے، غار ثور کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں، میں غار کو صاف کرتا ہوں کہیں آپ کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ حضرت ابوبکر اندر جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں اور جو سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، حضرت صدیق نے اپنی ایڑی مبارک اوپر رکھ لی، نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، نیچے سے کوئی زہریلی چیز نکلتی ہے، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا، زہر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے خون میں چل پھر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برداشت سے کام باہر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سیدھا محمد کے چہرے پہ گرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤں صدیق کی آنسو بھی رسول اللہ کے رخسار پہ گر رہی ہیں۔ یہ ہے پیارے صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت چھینی تھی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میرے بابا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہیں گے تو گر جائیں گے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ جب 3 مرتبہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسری عورتیں بھی ازواج مطہرات ملتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ صحیح کہہ رہی ہے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کسی اور کو کہو نماز پڑھا دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم مصر کی عورتوں کی طرح جھگڑا کیوں کر رہی ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آسمان پہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے مصلی پہ صدیق کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ مانتا ہی نہیں ہے، عرش پہ اللہ نہیں مانتا، زمین پہ مومنین نہیں مانتے کہ صدیق کے علاوہ رسول اللہ کے مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث میں لائیے، مسند احمد کے اندر اور سخت منظر نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی اے اللہ کے رسول، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھائیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا، کسی صحابی کو کہہ دیں کہ نماز پڑھا دے۔ صدیق کا نام نہیں لیا لیکن ذہن میں دوڑ رہا تھا کہ صدیق ہی پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کا اشارہ صدیق کی طرف ہی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، صدیق کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے کہیں دور گئے ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس یار نے دیکھا تو نظر نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ہی نماز کروا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ جب اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کی آواز بلند کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آواز پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ ذرا کھڑکی کھولو نا۔ کھڑکی کھولی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھانکا، نظر دوڑائی، فرماتے ہیں لا لا لا۔ کیا مطلب کہ صدیق کہاں ہے؟ صدیق نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال تھا کہ صدیق صف کے اندر موجود ہیں، صدیق کی ہوتے ہوئے حضرت عمر مصلی رسول پر کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا لا لا، صدیق کدھر ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا لگتا ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے، مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، حضرت عمر نے نماز پڑھا دی۔ حسن درجے کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، حضرت عمر نے نماز پڑھا دی ہے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی ہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صدیق، حضرت عمر نے نماز بے شک پڑھا دی ہے لیکن تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھاؤ۔ مطلب صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی رسول پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت عمر کی اور باقی صحابہ کی نفلی نماز ہو جائے گی، صدیق کی فرضی ہو جائے گی، جاؤ صدیق دوبارہ نماز پڑھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال لینے کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ اگر مال لینے کے لیے کیا ہوتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے اور 100 اونٹ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شہید کر کے لے آئے گا، لالچ میں دیے جائیں گے، انعام میں دیے جائیں گے، اگر یہ ممکن ہوتا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کروا دیتے، پھر نبوت کا بھار اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مدینہ المنورہ کے اندر کیوں لے گئے تھے؟ نبوت کا بھار اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پتہ تھا اللہ کے بھی امانت ہے اور امت محمدیہ کی امانت ہے، قرآن کو حدیث کو تھام کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر صدیق مکہ المکرمہ سے پیدل مدینہ المنورہ کے اندر گئے۔ یہ ہے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، منہج کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، اہل حدیث کا بچہ بچہ زندہ رہے گا، ہم صحابہ اکرام کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ آپ بھی ذرا جاگیے، بیدار ہوئے، اپنے دلوں کے اندر صحابہ اکرام کی محبت کو پیدا کیجیے۔ جو صحابہ اکرام کو گالیاں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے وہ برباد کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔